یہ پہاڑ نہیں تھا پہلے. آج سے 4000 سال پہلے جب نمرود ابراہیم کی منطق کے آگے بے بس ہو گیا اور ان کی دلیلوں کا جواب نہ دے سکا، تو اب آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے پروگرام تیار کیا. تو طاغوت کب؟ جب بھی آپ پر تلوار چلے، گولی چلے، بم دھماکہ ہو، مسجد میں، امام بارگاہ میں، جلوس میں، سمجھ لیں کہ آپ کا دشمن یہ شکست خوردہ ہے. آپ پر حملہ کرنا اس کی شکست خوردگی کی دلیل ہے. اگر اس کے پاس دلیل ہوتی تو کبھی گولی نہ اٹھاتا. جب بھی آپ کی منطق کے آگے، آپ کی دلیل کے آگے دشمن بے بس ہو جائے گا، پھر وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنائے گا. یہی کیا نمرود نے. کوئی جواب نہیں تھا جب جناب ابراہیم کی دلائل کا، تو اس نے کہا کہ اب ہٹانا ہے. لیکن کس طرح سے؟ جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے، ہزاروں ٹن لکڑیاں اکٹھی کی، آگ لگائی. آپ خود سوچیں، وہ آگ کے جسے 4000 سال گزر گئے، بارشیں ہوتی رہیں، آندھیاں، طوفان، آج بھی میلوں دور سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ جگہ. تو کتنی زیادہ مقدار میں جنگل کاٹے گئے، جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے گئے. اور جب ان کو رکھا گیا، آگ لگا دی گئی، اور جب آگ جل گئی، سوال یہ کہ اب ان کو پھینکیں کیسے؟ تو اب منجنیق میں، گوپن میں رسیوں میں کس کے باندھا، جیسے آپ فٹ بال بنا دیتے ہیں، پتھر بنا دیتے ہیں، رکھا تاکہ پھینکا جا سکے گوپن میں. اب جب رکھا تو پھر منجنیق کو چکر دیتے ہیں نا، دے رہے ہیں چکر. تو اب ملائکہ پر ایک کیفیت طاری ہے آسمان پر کہ تیرا ایک ہی نام لینے والا ہے، وہ جلنے لگا ہے، تو اس کی مدد کر. اور خود جبرائیل ان کی نمائندگی میں آئے، کہا کہ مدد چاہیے؟ کہا ہاں چاہیے، لیکن تم سے نہیں. کہا کس سے چاہیے؟ کہا جس سے چاہیے اسے پتا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم، چکروں پہ چکر آ رہے ہیں، اور عقل فعال ہے. تو ابراہیم اگرچہ شیخ الانبیاء ہے، لیکن پیغمبر سے ان کا مقام بہرحال کم ہے، پیغمبر سے چھوٹے ہیں رتبے میں. تو جو چھوٹا نبی ہے، اس کو چکروں پہ چکر آئیں تو اس کی عقل کام کرنا نہ چھوڑے. اور جو ابراہیم کا بھی سردار ہے، اس کو معمولی بخار میں ہذیان ہو جائے، ممکن نہیں ہے نا. تو اب کہا کہ جس سے مدد چاہیے اسے پتا ہے. اب بھیجا گیا اور پھینکا آگ میں. جب آگ میں پھینکا تو ادھر سے ابراہیم چلے، ادھر سے قرآن کی آیت چلی، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. عجیب آیت ہے نا، قرآن میں ایک لفظ بھی اضافی نہیں ہے. اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. اگر یہ آیت جہاں تک ہوتی، کیا خیال ہے جناب ابراہیم بچ جاتے یا نہ بچتے؟ یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. ٹھنڈی ہو گئی تو بچ جائیں گے نا، آگ ختم ہو گئی. نہیں بچیں گے، نہیں بچیں گے. کیوں نہیں بچیں گے؟ آگ تو اب ٹھنڈی ہو گئی، لیکن جو ابراہیم رسیوں میں کسے ہوئے بندھے پڑے ہیں، کون کھولے گا وہاں جا کے؟ تو بھوک و پیاس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن تو مر جائیں گے. تو آگ تو ٹھنڈی ہوئی، لیکن سلامتی نہیں بنی. اس لیے آیت پوری کیا ہے؟ یا نارو کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. سلامتی بنی ہے. کیسے بنی؟ آگ سلامتی بنی ہے. آگ کیسے بنی؟ سلامتی کیسے بنی؟ کہ وہ جو رسیاں تھیں ان کو جلا دیا. تو جو رسی ہے اور جو کپڑا ہے، جنس تو دونوں کی ایک ہے نا. کیا ہوا کہ رسیاں جل گئیں، کپڑے بچ گئے. کیا نتیجہ لیا ایسے آپ نے؟ کہ ایک تو نبی خود بچتا ہے، دوسرا جو نبی کے ساتھ وابستہ ہو وہ بچتا ہے. لیکن اگر کسی کو نبی کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بھی بچ جائے گا. تو جو اللہ اپنے ایک نمائندے کو اتنی بڑی آگ میں بچا سکتا ہے اور زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا اپنے دوسرے نمائندے کو اس روئے زمین پر زندہ نہیں رکھ سکتا؟
رکھ سکتا ہے. امام زندہ ہے. بس اور بھی بہت دلائل ہیں لیکن اب بات ختم کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں. صلاح